میں نے اپنی روحانی کلاس میں ایک عمل دیا تھا سورۃ الضحیٰ کا. سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک کا ربک، یہ کاف آ رہا ہے نا. سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں. کتنے کاف؟ 9 کاف ہیں. یہ میں نے عمل دیا تھا، پرانا ہے، میری نیٹ میں موجود ہے. ہر کاف پہ 9 بار پڑھنا ہے یا کریم، بس یہی عمل ہے. اور سورۃ والضحیٰ پڑھنی بھی صرف ایک بار ہے، بس ایک بار. صبح نماز فجر سے پہلے، رات کی تنہائیوں میں، یا نماز فجر کے بعد. اور اگر بہترین، اگر زیادہ کمال ہے تو صبح شام کر لیں، اور اس سے زیادہ تاثیر پانی ہے تو ہر نماز کے بعد کر لیں. اور کوئی مجبور ہے نماز فجر میں تو جس وقت تنہائی کا اچھا موقع ہو اس وقت کر لیں. بس پڑھنی صرف ایک بار ہے، لیکن جتنا اس کو زیادہ بہترین وقت دیں گے، اور بہترین وقت صبح گاہی کا وقت، صبح گاہی، صبح بالکل یہ لاجواب وقت ہوتا ہے. سائنس کے مطابق بھی، ایمان کے مطابق بھی، آکسیجن کے مطابق بھی، فٹنس کے مطابق بھی، اور جوانی کے مطابق بھی، اور چہرے پہ حسن و جمال ہو اس کے مطابق بھی، اور جنت کے مطابق بھی ہوتا صبح کا وقت ہے. صبح کا وقت ہے. کتنا بد قسمت ہوگا جس نے صبح کی چڑیوں کی چہچہانے کی اور سورج کی کرنیں سالہ سال سے نہیں دیکھی. ہاں، کرنیں، سورج نکلنے کا بہترین نظام اور چڑیوں کے چہچہانا سالہ سال سے نہیں دیکھا. تو سورۃ والضحیٰ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر 3 بار درود پاک ایک بار پڑھنی ہے، اور سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے. اور ہر کاف پہ 9 بار کیا پڑھنا ہے؟ یا کریم. ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، ہر کاف پہ. میں نے عمل بتایا. میرے سامنے ایک خط ہے، آج میں اسے چیک کر رہا تھا، خط ایسے ڈاک میرے سامنے آئی تو خط پہ مجھے نظر پڑی تو مجھے اپنا عمل خود یاد آ گیا. جیسے جی میں آیا کہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اب اس صاحب نے اپنے کچھ واقعات لکھے ہیں، وہ واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں. اس کے انوکھے کمالات ہیں، انوکھے کمالات. طریقہ تو سمجھ آ گئی نا اللہ والے. بس اولا کے 3 بار درود شریف اور ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے. اور ہر والضحیٰ کے جہاں کاف آئے تو وہاں یا کریم 9 بار. کتنی بار؟ یہ انگلیوں کو کوڑے دیکھ لیں، 9 ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بھائی اسی پہ کر لیں، انگلیوں میں نہیں 9 کر لیں نا. تو انگلی میں گن لیں، مقصد میرا کہنے کا یہ ہے، انگلی میں گن لیں. ایک جاننے والے صاحب نے بتایا کہ اس کا داماد کراچی میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا. 1 ماہ سے فیکٹری والوں نے نکال دیا، بے روزگار، کافی پریشان. میں نے یہ والضحیٰ والا عمل جو آپ سے سنا تھا اس کو بتایا. کچھ عرصے کے بعد ملا کہ عمل 7 دن کیا، فیکٹری والوں نے واپس بلا لیا. 7 دن کیا. تجربہ نمبر 2، میرے والد صاحب بے روزگار تھے، کوئی کام کاج نہ تھا. میری والدہ کہتی ہے قریب سکول بن رہا ہے، کام چل رہا ہے، آپ وہاں پتہ کر لیں. والد صاحب کہتے وہاں تو اب لفظ سنیں. والد صاحب کہتے وہاں تو کتی نے بچے دیے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر تو بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، مجھے کہاں ملے گا. یہ خط میں اس نے لکھا. میں نے والد صاحب کو یہ وظیفہ بتایا، انہوں نے کرنا شروع کیا. ابھی 5 دن ہی گزرے تھے، اس جگہ کمپنی والوں نے سٹور پہ والد صاحب کو بلا لیا، اور والد صاحب پہلے بھی اس کمپنی میں کام کرتے تھے اور اچھی نوکری دے دی. تجربہ نمبر 3، میرے چچا جان روزگار کے سلسلے میں انتہائی پریشان تھے، کوئی روزگار نہ تھا. میں نے یہی وظیفہ سورۃ والضحیٰ کا بتایا. انہوں نے 9 دن ہی کیا تھا تو انہیں ایک اسکول میں بہترین نوکری ملی، اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں. میں خود کوئی نوکری نہ کرتا تھا. میں نے ایک اسکول میں کلرک کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تو والد صاحب کہنے لگے تم وظیفہ خود تو کرتے نہیں ہو، دوسروں کو بتایا جاتے ہو، اور جو کرتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے، تو خود کو نہیں کرتا. ابھی 5واں ہی دن تھا کرنے کو.
میرا انٹرویو ہوا، اسکول والوں نے کہا کہ کل سے نوکری پہ آ جانا، اور میرا کام ہو گیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ذرا شکل صورت کی ذرا قبول صورت ہے، رشتے آتے ہیں، ہم بڑے سنگار کراتے ہیں بیٹی کو۔ کہنے لگے ایک دفعہ ایک مائی آئی، اس نے بڑی کاریگری سے میری بیٹی کا نا میک اپ اتروا لیا۔ کہنے لگے بیٹی ذرا وضو کر کے آنا۔ اللہ اکبر، کاریگر مائی تھی کوئی؟ کہنے لگے بیٹا ذرا وضو کر کے آنا، آپ سے ایک وظیفہ پڑھوانا ہے، اور بڑی آپ نیک لگتی ہیں، مجھے وظیفہ پڑھنے بڑی برکت ہو جائے گی۔ کہنے لگے بیٹی بھی گئی بیگم باغ، بھاگم بھاگ وضو کرائی، اور وضو کرتے کرتے مکھڑا سامنے آ گیا۔ میں نے کیا کروں؟ میں نے کہا ہو جائے گا۔ تو اسے میں نے ایک واقعہ سنایا۔ میں نے کہا ہارون رشید کی نا ایک لونڈی تھی، بڑی کوجی، اتنی بس بیچاری حبشی تھی، اور ہارون رشید اس پہ فدا تھا۔ زبیدہ بھی جلدی تھی، لونڈی تھی، اس دور میں لونڈیوں کا نظام تھا اور وہ حلال تھی۔ اللہ وہ مر گئی۔ وہ جو مر گئی تو ہارون رشید اس کی میت کے قریب بیٹھا، اس کو پردے میں نہلا رہے، رو رہا، اور جو نہلانے والی تھی نا، اس نے اس کے سر پہ وہ مہندیاں بندھی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں وہ بال آپس میں ایسے گتھ سی بنے ہیں، مہندیاں، وہ بندھی ہوئی تھی۔ اس کو کھول رہی تھی نا، تو کھولتے کھولتے ایک تعویذ نکلا، اور اس نے پتا کیا تعویذ ہے؟ اس نے وہ تعویذ جو ہے نا وہ اٹھا کے، اسے تو اور کچھ نظر نہ آیا، ہاتھ اس سے غسل والے تھے، اس نے اپنے بالوں میں ایسے اڑا لیا، ایسے جو اڑایا نا، ہر نہانے والی بھی فدا ہو گیا۔ وہ کہنے ہاں بس اس کو جلدی غسل دو، اس کو دفن کرو، بس یعنی سبجیکٹ کلوز کرو۔ میں نے کہا وہ جو نہلانے والی تھی وہ کوئی حور پری نہیں تھی، وہ آئینہ حور نہیں تھی، کوئی لائبہ حور تو نہیں تھی، وہ بھی بیچاری ایسی تھی۔ تو مجھے کہنے لگا وہ تعویذ کوئی ہو جائے نا، بیٹی کو دو۔ میں نے کہا کب تک اس کے بالوں میں رکھے گا تو؟ یوں گرا نہیں پر شوہر کی نظریں بدل جائیں گی۔ تجھے ایسا عمل نہ دے دوں جس سے کہنے لگا دے دیں۔ میں نے یہ عمل دے دیا۔ میں نے کہا یہ 3 دفعہ سورت والضحیٰ اس انداز عمل کی صبح شام پڑھ لو، ورنہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھو اسی دفعہ۔ اب 1 دفعہ اگر سورت والضحیٰ پڑھے، ہر کاف پہ 9 دفعہ یا کریم پڑھے، کوئی دیر لگتی ہے؟ اور جن کو یاد نہیں سامنے رکھ کے یاد کر لیں اور اس کو سامنے رکھ کے پڑھ لیں سورت والضحیٰ۔ سورت والضحیٰ کا فوٹوسٹیٹ کر کے کاغذ میں جیب میں رکھ لیں، موبائل پہ لکھ لیں، سامنے رکھ لیں۔ میں نے یہ بتایا، میں نے کہا سارے گھر والے بھی کریں، بیٹی کی نیت کر کے آپ بھی کریں۔ انہوں نے کیا تو کچھ عرصے کے بعد ملے مجھے، پتہ نہیں کہاں ملے، مجھے اب یاد نہیں۔ مجھے یاد رہا کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا تھا اور میں نے ان کو یہ ہارون والی بات سنائی تھی۔ تو ہاں میں نے کہا کیا بنا ہارون رشید کی لونڈی کا؟ کہ جی لونڈی کو شہزادہ مل گیا۔ جواب بڑا لاجواب دیا کہ جی لونڈی کو شہزادہ مل گیا۔ اچھا، میں نے کہا کیسے؟ کہنے کا رشتہ آ گیا، انہوں نے بیٹی کو پسند کر لیا۔ ہم نے سمجھا ایسے کئی پسند کر کے گئے پھر نہ آئے، لگے ہم نے تو اب چائے پانی بھی کلوز کر لیا، کئی آئے کھا پی کے چلے گئے، اب تو ہم نے وہ کرنا بھی کر لیں گے۔ انہیں پوچھا ہی نہیں زیادہ نہ زیادہ، ان کو کہا، بیٹی کو سامنے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور کہنے لگا اس کے بعد آئے، بڑی اچھی شادی ہوئی اور بیٹی بہت سخی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹی کو کہنا میک اپ کا خیال رکھنا آپ نے، اور یہ سورت والضحیٰ تیرا میک اپ ہے۔
ہاں یہ تیرے میک اپ ہے، اس کا خیال رکھنا، یوں صورت والضحیٰ سے جائے گی تیرا اصل مکھڑا نظر آئے گا، اور وہ ڈرانا ہو ایسا نہ چیخیں بچاری کے نکل جائیں. یہ اچھی عمل ہے نوکری پانے کے لیے. اور گم شدہ شوہر، اور گم شدہ جس کا شوہر گم ہو گیا ہو اور جس کی بیوی گم ہو گئی ہو، روٹ گئی ہو، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے یہ. میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہو، محبت اور پیار کی کمی ہو، گھر میں غربت کی وجہ ہو، تنگ دستی کی وجہ ہو. میں اس دن خط پڑھ رہا تھا، ایک خط آیا اور میں نے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو دعا بتائی تھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں نے کہا اس کو نماز میں اولاد کی نسلوں کی نیت کے لیے بھی اور میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کی تسلی کے لیے بھی پڑھو. میرے سامنے خط پڑھا تھا کہ جی آپ نے یہ جواب دیا، آپ نے یہ دعا بتائی تھی. اس دعا کے پڑھنے کے بعد ہم میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں تسلی ہو گئی. کہنے لگے بس وہ خاتون نے لکھا تھا، میں حکیم صاحب اس سے آگے نہیں لکھ سکتی. عجیب دعا ہے. ازدواجی زندگی میں تسلی ہو گئی. یہ جو میں نے ان کو عرض کیا، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں میک اپ نہ چھوڑنا. اور اس عمل کو میں نے ان سے کہا کہ بس میرا پیغام دے دینا، اس عمل کو جاری رکھنا. اور یہ عمل جس کا شوہر گم ہو گیا ہو، میرے ساتھی میرے سامنے والے حاضر جواب نہیں بیٹھے. میں نے بات یہاں سے ختم کی تھی، شوہر گم ہو گیا ہو، بیوی گم ہو گئی ہو، یاد ہے میرے ساتھی؟ اب کیا کروں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. میرے قریب میں بیٹھا ہو، میں نے کہا چوکندہ بیٹھو، مجھے پکڑ کے رکھنا، میں بھاگ جاؤں گا کہیں اور، یہاں نکل جاؤں گا، ادھر نکل جاؤں گا، ادھر نکل جاؤں گا، مجھے ایسا سنبھالے رکھنا. یہ سنبھالتے ہی نہیں ہے. پھر مجھے کہیں نفے کی بات نظر آتی، میں ادھر کہہ دیتا ہوں. ابھی ولیمے کی بات میرے گمان میں نہیں تھی، 2-4 واقعے سنا دیے، اپنا ولیمہ سنا دیا میں. کیا بات کر رہا تھا؟ شوہر میاں بیوی کی ناچاکی، گھروں کے جھگڑے، ساس اور بہو کی نفرتیں، عجب چیز ہے، سچی بات ہے. میں نے کئی ساسوں کو بتایا، کئی بہووں کو بتایا، میاں بیوی کی بھی اور ماں بیٹی کی بھی بعض نفرتیں ایسی چلتی ہیں کہ ماں بیٹی کی دشمن بن جاتی ہے اور بیٹی ماں کی دشمن بن جاتی ہے. میں نے بیٹی کو ماں کو کتی کہہ کے سنا اور ماں کو بیٹی کے لیے پتہ نہیں کیا کو لفظ سنا. اس میں یہ صورت والضحیٰ کا یہ عمل ایک انوکھی تاثیر رکھتا ہے، ایک انوکھا فائدہ رکھتا ہے، ایک انوکھا کمال رکھتا ہے. اور جو بھاگ گیا ہو چوری کر کے، اس کے لیے لاجواب ہے. جس کی چوری ہو گئی ہو اس کے لیے لاجواب ہے. جو بندہ غائب ہو گیا ہو، گم ہو گیا ہو، بچہ ہو، اغوا ہو گیا ہو، اس کے لیے لاجواب ہے. سارے بندے اسی کام پہ لگ جائیں، یعنی اگر ایمرجنسی ہو سب کو لگا دیں اس عمل پہ، سارے یہ کرنا شروع کر دیں. جتنے زیادہ کریں گے اتنی طاقت اور تاثیر بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کسی کے کرنے میں تاثیر زیادہ، کسی کی طلب زیادہ، کسی کی تڑپ زیادہ، کسی کا شوق زیادہ، سب کو اس پہ لگا دو اور سب اس پہ لگ جائے. والضحیٰ کے اندر جو آتا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس اس کے اندر عجیب ہے، یہ والضحیٰ کا ہیرا ہے. جیسے سورۃ یاسین کا ہیرا سلام قولا، ہاں یہ والضحیٰ کا ہیرا ہے. جیسے سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی جان ہے اور سارے قرآن کی جان سورۃ یاسین ہے، اور سارے قرآن کا جو خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سارے فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ایسے اس کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اس کے اندر انوکھی اس کے اندر تاثیر ہے.
ہر کاف کے بعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، دیکھیں اس میں کتنی کاف آ رہی ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں دو کاف اکٹھی آ رہی ہیں. اس پوری صورت میں یہ آیت میں دو کاف اکٹھی آ رہی ہیں. تو اس کو اس انداز سے، اس شوق سے، اس جذبے سے میں نے تجربہ کیا ہے، بہت عجیب. کوجے بدصورت ان کے لیے لاجواب، جو حسن و جمال چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب. ایک دوسرا سنیں، جن کے گھر کے اندر جھگڑے ہوں، پریشانیاں ہوں، سورۃ الضحیٰ ایک بار پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، صبح شام پڑھ لیں. تاثیر زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تعداد زیادہ کر لیں. لیکن ایک دفعہ پڑھ لیں، میں کم از کم ایک دفعہ بتا رہا ہوں، ایک دفعہ پڑھ لیں تو اس کی تاثیر ملتی ہے. اس کا عمل اصل میں 9 دنوں کا ہے. 9 دن کریں رزلٹ ملتا ہے، 9 دن میں رزلٹ نہ ملے پھر 9 دن کریں، پھر نہ ملے پھر 9 دن کریں. یہ 9 کوئی مجھے تو اکثر زیادہ نہیں ملتے، ہاں کوئی تقدیر کا نظام ہے تو زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اس کو چھوڑے نہیں، ایک دفعہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو اس سلسلے میں بتانا چاہ رہا ہوں، سورۃ والضحیٰ کے اندر ایک اور چیز ہے. یہ اس عمل میں، سورۃ والضحیٰ کے اس عمل میں کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے. کتنے عرصے کی کھوئی ہوئی چیز، پرانی سے پرانی کھوئی ہوئی چیز ہو. ایک یہ بادشاہ تھا، بنو امیہ کا خلیفہ تھا، خلیفہ بنو امیہ کا تھا، جس کا نام بھول گیا، وہ ان کا نام تھا. وہ اس کا چیز بھی گم ہو گئی، ایک ہیرا گم ہو گیا. جب ہیرا گم ہو گیا تو اس نے وہ ہیرے کی تلاش بہت کی. تو اس نے سورۃ والضحیٰ پڑھی اور مسلسل پڑھتا رہا. ایک دفعہ وہ ایک کتاب کو اٹھایا، اس نے اس کتاب کے صفحات کے اندر وہ ہیرا مل گیا. اچھا، جب اس کو ملا تحقیق میں پتہ چلا کہ کسی نے وہ ہیرا اٹھایا تھا، اس کا چوری کی تھی. اب اس نے کہا میں پکڑا نہ جاؤں، اس نے دریا دجلہ میں ڈال دی. ہیرا دریا دجلہ میں ڈال دیا. دریا دجلہ کا ہیرا دریا میں گیا. وہ ہیرا چھوٹا سا کنکر، ہیرا کنکر ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا کنکر. سورۃ والضحیٰ کی تاثیر اور طاقت ہے. وہاں سے اٹھایا گیا، اٹھا کے اس کتاب میں رکھا گیا جس کتاب کو وہ اکثر اٹھا کے پڑھتا تھا. اس کتاب کے اندر سے ہیرا مل گیا. آپ کی کوئی مراد ہے شادی کی شکل میں ہے، یا یہ ہے کہ نفرتیں ہو گئی ہیں اور آپ کہتے ہیں محبت ہو ہی نہیں سکتی. بڑی زبردست چیز ہے. مراد ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اب ہیرا دجلہ میں چلا گیا. دجلہ میں کون تلاش کرے؟ یعنی دریائے دجلہ میں آپ کے راوی میں ہیرا چلا جائے اور راوی موجوں پہ ہو تو کوئی اس ہیرے کو پا سکتے ہیں؟ کوئی مشین، کوئی سائنس نہیں پا سکتے. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے، یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ یہ عمل ناممکن کو ممکن کرتا ہے، ناممکن کو ممکن کرتا ہے. اور اس کے عمل کی انوکھی تاثیر ہے. اس کے واقعات ہیں میرے پاس، مسلسل واقعات ہیں. بعض وقت میں عمل بتاتا ہوں، اس کے واقعات 1-2 بتاتا ہوں. پھر میرے پاس تجربہ کرنے والوں کے خط، ملاقاتیں کی ملاقاتیں. یہ میں نے روحانی کلاس سے بتائی تھی، یہ چیز میں نے روحانی کلاس سے بتائی تھی. پھر میرے پاس آتے ہیں لوگ، ان کے مشاہد، جس میں خط پڑھ کے سنا رہا ہوں، لوگ آ کے بتاتے ہیں. پھر ان کے خط اور آپ حضرات کے مشاہدات، پھر میرے مشاہدات کو اور وسیع کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. سوچیں، اللہ کا نام جو کریم ہے نا، یہ کریم اصل میں ہے ہی ان لوگوں کے دینے کے لیے جو اہل نہ ہو. میری لفظ پہ غور کیجئے گا. ہائے کریم ان لوگوں کے دینے کے لیے ہے جو خود اہل نہ ہو. نا اہل اوترے، بالکل دنیا کے ایسے لوگ جن کو زمانہ ٹھکرا دے اور جن کے لیے راستے بند ہوں، دروازے بند ہوں. کریم ان لوگوں کے دلوانے کے لیے اللہ کا نام ہے. کریم کہتے اسے ہیں جو ایسے لوگوں کو بھی دے جو نہ اہل ہوں، اس خیرات کے قابل نہ ہوں. کریم کہتے ہی اسے ہیں. اب خود سوچیں کہ اللہ پاک خود کتنا کریم ہوگا اور اس نااہل کو دینے کے لیے اللہ پاک نے کیا نظام بنایا. نااہل کو دینے کے لیے یہ نظام ہے.
ایک صاحب میرے پاس آئے، کچھ ٹیکس کے ایسے معاملات ان پہ پڑے، ان کا بٹھا تھا، بٹھے پہ ٹیکس لگا، ایسے پڑے بیچارے کے کہ بٹھا ختم ہو گیا، اینٹوں کا بٹھا تھا اور بالکل بیچارے فارغ ہو گئے، بلکہ دینے والا بندہ منگتا بن گیا۔ اس بیچارے کے ساتھ کچھ ایسی ترتیب بنی، میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کچھ پریشان ہوں، اگر کوئی آپ مجھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا میں چھوٹی سی کچھ صورتیں پڑھا ہوا ہوں، سارا قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ میں نے کہا سورۃ والضحیٰ آتی ہے؟ کہنے لگا نہیں آتی۔ میں نے کہا یاد کرنی پڑے گی، کر لوں گا۔ کہنے لگا زبانی یاد؟ میں نے کہا نہیں، دیکھ کے کر لے، پڑھ لے بس۔ اور یہ عمل میں نے بتا دیا۔ میں نے کہا سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں اور ہر کاف پہ 9 بار پڑھنا ہے یا کریں۔ سورۃ والضحیٰ شروع کریں، کاف آئے رک جائیں، ایسا کر لیں نا۔ کاف کی جگہ پہ میں نے جو پہلے کیا تھا وہ یہ کیا تھا، وہاں نشان لگا لیا تھا سرخ پین کا، وہ نشان آپ کو روکے گا۔ اس نشان کو لگا کے میں نے اس کے اوپر 1 لکھا، پھر دوسرے نشان پہ 2 لکھا، 3 لکھا، 9 کافوں پہ 9 نشان لگا لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں نشان لگا لیا، ایک چھوٹا سا نشان لگا لیا، لکیر لگا کے اور اس پہ لکھ دیا۔ نشان سے یہ فائدہ ہوگا کہ انسان وہاں آ کے رکے گا اور رک کے انگلیوں پہ آپ یا کریم پڑھ لے، اور یا کریم پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ہو، مولا کریم کہتے ہی اسے ہیں۔ اب میں یہ عمل پڑھنے کا خاص طریقہ بتا رہا ہوں جس پہ جلدی مل جاتا ہے اور 9 دن میں مل جاتا ہے، 5 دن میں یا 9 دن میں مل جاتا ہے، اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا کہ پڑھتے ہوئے معاملہ رزق کا ہے، صحت کا ہے، معاملہ خوبصورتی کا ہے یا میاں بیوی کی آپس میں نفرتوں کا ہے، روزگار کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، بے روزگاری کا معاملہ ہے، جاب لیس ہے، تو یہ اللہ پاک جل شانہ سے عرض کریں کہ مولا میں نہ اہل نہیں ہوں، یہ چیزیں جو موجود ہیں جو میں مانگنا چاہ رہا ہوں ان چیزوں کو میں اہل نہیں ہوں، لیکن کریم کہتے بھی اسے ہیں جس کے سامنے سوالی آ کے سوال کرے اور وہ نا اہل کو بھی عطا کر دے، کریم کہتے بھی اسے ہیں۔ اور کریم کہتے بھی اسے ہیں جس کو ستایا گیا، مقابلہ کیا گیا، تنگ کیا گیا اور اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا اور پھر اس کی گرفت میں آیا، پکڑ میں آیا اور اس کی طاقت اور قوت اس پہ غالب ہوئی اور بدلہ لینا خوب جانتا ہے، اور پھر کہے جا تجھے معاف کیا، اور یوں جانے لگا، پھر بلا لیا ادھر آ، جتنا تو نے ستایا تھا نا، تنگ کیا تھا، یہ مال ڈھیر دولت عزت شان و شوکت یہ بھی لے جا۔ کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کوئی ایسا کرے، لیکن اللہ کرتا بھی ہے، کیا بھی ہے، اب ہو بھی رہا ہے۔ اللہ وہ کریم ہے، معاف بھی کر دے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، بدلہ بھی نہ لے، اور بدلے کو کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے نا یبدل اللہ، ہم نے تمہاری بدل دی، گناہوں کو بدل دیا، کس میں؟ نیکیوں میں۔ ادھر آ، اتنے گناہ لایا تھا نا اور گناہوں نے تجھے تنگ کر دیا تھا، عاجز کر دیا تھا، یہ لے گا، جا اتنا لے جا۔ تو پڑھتے ہوئے اللہ پاک سے عرض کریں مولا نہ اہل ہوں، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سن ہر دم راسی روندی ہی مر جاوا ہوں۔ مولا میں کچھ نہیں میرے پاس، نہ عمل، نہ نیکی، نہ حسب، نہ نسب، میری نسبت اہل بیت کے ساتھ نہیں، میں اہل بیت کی اولاد نہیں ہوں، میری نسبت صحابہ کے ساتھ نہیں، میری نسبت انبیاء کے ساتھ نہیں، میری نسبت اولیاء کے ساتھ نہیں، میری نسبت متقین کے ساتھ نہیں۔ 14ویں صدی کا ایک ایسا انسان ہوں جسے ہواؤں کے تھپیڑوں نے کبھی ادھر پھینک دیا، کبھی ادھر پھینک دیا، اللہ فیشن نے، اللہ لذت نے، اللہ چاہت نے، اللہ چیزوں نے، اللہ مجھے کبھی ادھر پھینک دیا، کبھی ادھر پھینک دیا۔ مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
بس تیرا ایک نام ہے، وہ ہے کریم. سچ بتاؤں، اس وقت کافروں کو جو روٹی مل رہی ہے اس نام کی برکت سے مل رہی ہے. ہاں، کافروں کو جو روٹی مل رہی ہے نا اس نام کی برکت سے مل رہی ہے. اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے نعوذ باللہ گالیاں دینے والوں کو، اور جو کہتے ہیں لا تمہارا رب کہاں ہے، ان کو جو مل رہا ہے اس نام کی برکت سے مل رہا ہے، نام کریم کی وجہ سے. اور مجھے آپ کو جو سانسیں مل رہی ہیں اس کریم نام کی وجہ سے، مجھے آپ پہ جو راحتیں مل رہی ہیں اس کریم نام کی وجہ سے، اور میرے آپ پہ جو کرم اور فضل کے دروازے کھلے اس کریم نام کی وجہ سے. اگر نام کریم نہ ہوتا تو پھر کچھ نہ ہوتا، آج ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا. اور اگلی بات، کلمہ جو نصیب ہوگا نام کریم کی وجہ سے. اور اس سے اگلی بات، قبر میں جو ٹھنڈک ملے گی نام کریم کی وجہ سے. اس سے آخری بات، جنت جو ملے گی نام کریمی کی وجہ سے. جنت اس کے فضل سے ملے گی، اس کی شان کریمی سے ملے گی. جس کو جنت کریم نام کی برکت سے ملے گی. ایک اللہ والے کا آخری وقت تھا اور وہ لفظ کہہ رہے تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، یا کریم یا کریم یا کریم. تو کچھ حضرت کیا فرمایا، بس اب ساری زندگی کی محنتیں، عبادتیں، تلاوتیں، تسبیحیں، ذکر، صلہ رحمیاں، صدقات، خیرات، سب کچھ، بس اب کچھ نظر نہیں آ رہا. اب کریم ہو چاہے گا تو ہو سکے گا، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جنت بھی کریمی کی وجہ سے، خاتمہ ایمان بھی کریمی کی وجہ سے. اور دنیا کی دولت، عزت، شان و شوکت، کیوں میں نااہل ہوں، اہل نہیں ہوں اس عہدے اور منصب کا، اس نعمت کا. بس تیری شان کریمی متوجہ ہوگی تو ملے گا. یہ ہوگا ہی شان کریمی سے. اور جو اس وقت مجھے آپ کو مل رہا ہے شان کریمی کی وجہ سے، اس وقت جو میں آپ پا رہے ہیں تو شان کریمی کی وجہ سے. اور بتاؤں، اتنے بڑے کالے ہاتھوں والا، کالی راتوں والا، کالی سانسوں والا، کالے کرتوت والا، پھر بھی اس کی نعمتیں، رزق، راحت، صحت کی شکل میں مل رہی تو کریم نہیں تو کون ہے؟ پھر بھی نعمتیں مل رہی ہیں، کریم نہیں تو اور کون ہے؟ یہ لفظ کریم کائنات کی کریم ہے. ہاں، یہ لفظ کریم کائنات کی کریم ہے. اور یہ لفظ کریم اس کی شان کی کریم ہے. یہ لفظ کریم، کریم انگلش والا کریم، انگلش والا کریم، کریم انگلش والے کریم مکھن کہتے ہیں نا، بلائی، بلائی، یہ جو بلائی، یہ جو اس کی جو رحمت ہے نا، اس کی جو کریم ہے وہ لفظ کریم ہے. اس کی جو رحمت ہے ساری کائنات پہ، رزق کے ملنے کا نظام، اس کی جو کریم ہے کیا ہے؟ لفظ کریم ہے. ورنہ تو ایک پل میں ان بطش ربک لشدید، ایک پل میں ایسے پکڑے، ایک پل میں ایسے پکڑے اور یوں پکڑ کے اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں، ایک پل میں ایسے پکڑے. اچھا، آپ پڑھنے کا طریقہ سنیں گے. پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ہو، اور 9 دفعہ یا کریم ہے نا، اس 9 دفعہ یا کریم پہ 9 مقصد کا تصور کر سکتے ہیں. 9 مقاصد کا تصور کر سکتے ہیں. 9 دفعہ یا کریم ہے نا، اس پہ 9 مقاصد کا تصور کر سکتے ہیں، 9 پریشانیوں کا تصور کر سکتے ہیں. اور اگر ایک کا کر لیں تو پھر جہاں کے نشانہ لگتا ہے، کیونکہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس پہ ایک کا تصور کر لیں. ایک صاحب بچہ گم ہو گیا، انہیں اسکول سے واپس ہی نہیں آیا، پتہ نہیں اغوا ہوا کیا ہوا. میں کہ سارے لگ جاؤ اور سب سے کہو یہی پڑھیں، سورۃ الضحیٰ پڑھیں اور ہر کاف پہ یا کریم 9 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. یقین جانیے 3 دن کے اندر پتہ چلا کہ بچہ اغوا ہوا ہے اور اغوا ہو کے وہاں سے بھاگا ہے. اور اللہ کا نظام ہے. ایک بار ہمارے پاس ایک بچہ آیا، ہمارے ساتھی ہیں حاجی افضل صاحب کا نواسا، حافظ باز صاحب کا بیٹا. میں وہاں رہتا تھا. آئے کہنے لگے، اسے پکڑ کے لے گئے، اغوا ہوا وہ بچہ، اب تو جوان ہے ماشاءاللہ.
اغوا ہوا اور میں نے اس کے لیے عمل کیا، انہیں کہا کہ انہیں ذکر دیا اللہ کا، یہ عمل کیا میں نے اس کے لیے. یہ بات 2002 کی ہے، 2002 کی. 2002 میں نے عمل کیا ان کے لیے، یہی عمل کیا اور مستقل میں کرتا رہا. اطلاع ملی کہ وہاں سے اغوا کرنے والوں سے غالباً ٹرک میں اغوا کر کے لے گئے تھے، اسے بے ہوش کیا تھا، وہ بھاگا وہاں سے، اسٹیشن پہ پہنچا. موبائل کا نظام کچھ زیادہ عام نہیں تھا، پی ٹی سی ایل پہ فون کیا کیسے، یہ انہوں نے بندے وہاں پہنچائے اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے اللہ کا نظام ہے بچہ گھر پہنچ گیا. یہ گمشدہ کے لیے، میاں بیوی کی محبتوں کو دور ہو چکی ہیں اس کے لیے، جھگڑوں کے لیے، روزگار کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، کاروبار نہ ملنا ہو ہے تو اس میں برکت نہیں ہے اس کے لیے، اور بچیوں کے رشتے نہ ہوتے ہیں اس کے لیے، خوبصورتی نہیں ہے اس کے لیے. عجیب نظام ہے. اس نااہل کو دینے والا کریم ہے، اور کریم جب دیتا ہے تو برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ارے اللہ والو میری طرف دیکھو ذرا غور سے، جب کریم دیتا ہے یہ نہیں دیکھتا تو کون تھا، کہتا ہے جا لے جاؤ، جا لے جاؤ. ایسا سخی اور کریم. قافلہ گیا ایک بستی میں پہنچا. اس نے پوچھا بھوک لگی ہے بڑی سخت قسم. ایک دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا یہاں کوئی اس بستی میں کوئی سخی ہے جس کے دروازے پہ جائیں اور وہ کھانا کھلائے، رات بہت بیت گئی تھی. اس نے کہا ہاں، وہ فلاں جگہ کنارے پہ جو خیمے لگے ہوئے نا، ایک بندہ ہے اس کے جانور ہے بڑا سخی ہے اور وہ کھلاتا ہے، اس کے بعد جاؤ آواز دو، یہ نام ہے اس کا، یہ نام ہے. جب اس کے پاس گئے آواز دی، وہ نیند سے اٹھا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا مسافر ہیں، پردیسی ہیں، سنا آپ سخی ہیں اور آپ کھانا کھلاتے ہیں. ہاں ہاں بالکل بالکل. کتنے آدمی؟ انہوں نے کہا یہ خیمے میں بیٹھے. تھوڑی دیر کلیجی جو ہے گرم گرم بھنی ہوئی ان کے پاس آ گئی. واہ کمال ہے، اس میں کہاں سے کس فریج میں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی؟ ہائے ہائے، چھپاؤ جتنا چھپانا ہے منہ کا پانی. میرا تو ویسے نہیں چھپے گا، میں اونچا بیٹھا ہوں، تم نیچا منہ کر لو. ہائے بھنی ہوئی کلیجی، سبحان اللہ، کیا سخی تھا. اندر اندر کہنے لگے مزہ تو آیا پر بھوک نہ اتری. تھوڑی دیر اور آ گئی اور وہ کھاتے گئے اور وہ آتی گئی. ایک ہٹ گیا، بس اور کھا، انہوں نے کہا بس. دوسرا ہٹ گیا، تیسرا ہٹ گیا، 2-4 جتنے بھی جب ہٹ گئے اس میں آنا ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ان کو بستر دیا، سو گئے. صبح جو اٹھ کے دیکھا نا، آئے اللہ اکبر، واہ کریم واہ، 70 سے زیادہ بکریوں کی لائن لگی ہوئی تھی. کھانے پینے والے بھی کلندر تھے. وہ ذبح کرتے ہی جانور ٹھنڈا ہوتا، اس کا پیٹ چاک کرتا، اس میں سے کلیجی نکالتا، ڈائریکٹ وہیں نکال، وہیں بندے بٹھائے. اور ایک غلام مستقل خیمے کے باہر کھڑا تھا، سن لے کہ ان کا پیٹ کب بھرے گا. وہ خیمے کے باہر ایک غلام مستقل کھڑا تھا. اس نے کہا کوئی اس بستی میں کریم ہے؟ میں لفظ بھول گیا پہلے بات کرنے میں. کوئی کریم ہے اس بستی میں؟ ہم پردیسی مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دیں. انہوں نے کہا ہاں ایک کریم ہے، وہ سخی ہے، اس کے پاس جائیں. جب اس کریم کے پاس گئے تو اس نے کہا جب صبح اٹھے نا 70 سے زیادہ بکریاں تھیں اور اسے ذبح پر لائن لگی ہوئی تھی. ایک دفعہ ایک صحابی نے آقا مدینے والے کی ضیافت کی اور پتہ کیا پکایا؟ اونٹ کا بھیجا، مغز، اور کتنے اونٹوں کا؟ 100 اونٹوں کا. کتنے اونٹوں کا؟ ہاں
میرے آقا مدینے والے آئے. سبحان اللہ. ربیع الاول کی بہاریں، ربیع الاول کی برکتیں، ربیع الاول کی آمد با سعادت اور اس کی خوشیاں، یہ دیکھیں یہ منائی جا رہی. یہ دیکھیں یہ منظر دیکھیں، یہ منظر دیکھیں کہ تشریف لائے آقا اور 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور 100 اونٹوں کا بھیجے نکالے اور مغز نکالے اور وہ پکائے اور آقا کی خدمت میں پیش کی. ہمارے پروفیسر تھے، وہ میں ان کے گھر جاتا تھا، ان کے گھر کے میں کام کرتا تھا. والد صاحب بھیجتے تھے کہ استاد کے گھر کی خدمت کر، علم تب ملے گا. میرے والد صاحب فرماتے تھے میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں ایک استاد کی خدمت کرنے جاتا تھا. کیوں؟ میرے دادا بھیجتے تھے اور کہتے تھے استاد کی خدمت کر تب ملے گا. تو میں کرنے جاتا. ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے روٹی حرام کرو گے؟ میں کہ جی. استاد سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ. میرے ساتھ ایک منیر تھا، اس کا نام منیر تھا. میں اکثر کہنا کہ سر میں روٹی نہیں کھاؤں گا. ایک دفعہ کہنے لگا میرے ساتھ، بھائی اگر روٹی کا کہنا تو کھائے گا نہیں، مجھے کھلا دینا، تیری میں کھا جاؤں گا. تو کہاں میں کھاؤں گا. مجھے سر نے پوچھا روٹی، میں کہ جی میں کھاؤں گا. ان کے گھر کا آٹا گندھا ہوا تھا گھر کے سارے افراد کا، اور سالن آیا اور روٹی تازہ آتی گی، گرم گرم روٹی ایسے زیادہ کھائی جاتی ہے. مجھے کہنے لگا تو ساتھ ایسے ہلتا رہے. میں نے بھی کھایا. منیر کھاتا گیا کھاتا گیا. تھوڑی دیر ہوئی میرے سر کی ٹھنڈی سانسیں نکالنا شروع ہو گئی. اچھا کھیر لے آئے. کہنے لگا کہ دیکھ کھیر نہ کھانا ابھی ورنہ روٹی آنا بند ہو جائے گی. میں بیٹھا رہا، منیر کھاتا رہا. آخر کار منیر کہنے لگا روٹی ہونے کا بیٹا سارے گھر کی روٹی تو کھا گیا. سارے گھر کی روٹی تو کہنے لگا اچھا سر کوئی بات نہیں، اسی میں گزارا کر لیتا ہوں. کھیر لے گیا. کھیر اٹھا کے نا چمچ سے نہیں کھائی، ایسے اٹھا کے ایسے پی گیا اور پی کے انگلی صاف کر کے کہنے لگا کہ سر کوئی بات نہیں میں گزارا کر لیتا ہوں. واہ سخی تھے. 70 سے زائد بکریوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ سخی تھے. کہنے لگا اس بستے میں کوئی کریم ہے. ارے یہ کریمی دل میں کس نے ڈالی، وہ خود کتنا بڑا کریم ہوگا. کسی کے دل میں کریمی ڈالی نا، بزرگی باکلس نہ بسالس تونگری با دلس نہ بمالس. بزرگی کا تعلق عقل سے ہے، عمر سے نہیں ہے کہ کسی کی عمر بڑی ہوگی تو اللہ اسے سمجھ دے گا. بعض اوقات اللہ چھوٹی عمر میں اگر عطا کرے تو کر دیتا ہے، اور بعض اوقات نہ کرے تو بڑی عمر میں بھی دیوانہ پاگل بنا دے اور اس کی عقل کھوٹی کر دے. اور تونگری با دل اس نہ مالس. تونگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. تونگری کا تعلق، کریمی کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. یہ ہے کریم، یہ ہے کریم. اور یوں کریم دیتا ہے. اور کریم تو نااہل کو دے دیتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کون ہے دے دیتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس کا جاننے والا کون ہے دے دیتا ہے. کریم کہتے اسے. اس کریم کا نام لیں گے تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، یا کریم یا کریم. ایسے نہیں پڑھنا یا کریم یا کریم، نہیں نا. اللہ کا نام، اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا نام کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ کا نام کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ. ایک دفعہ پڑھ تو بس. اس لیے میں نے سورت الضحیٰ کی تعداد ہی ایک دفعہ بتائی ہے. ایک دفعہ پڑھ ایسے کہ میرے کریم کو ترس آ جائے اور میری کریم کی شان کریمی متوجہ ہو جائے اور میرے کریم کے فیصلے کریمی کے تیرے سامنے آ جائیں اور میرے کریم کی رحمت اور غیبی نظام تیرے ساتھ آ جائے. اللہ جل شانہ کا نام ایسے انداز سے لے، ایسے انداز سے لے کہ اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ کو ترس آ جائے. یہ عمل ہے بڑا زبردست. اس کی سب کو اجازت دے رہا ہوں اور آپ کسی کو اجازت دیں، اس کی بھی اجازت